الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروبا میں دیرینا شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم. اور میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تراتم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، بالخصوص میرے مربی و محسن میرے استاد ولی کامل عالم بعمل نواسہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری قمر الصالحین اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج ایک مرتبہ بھی ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ مادر علمی جامعہ حدیقۃ الاحسان مرکزی شاہی جامع مسجد شجاع آباد کے اسٹیج پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو سعادت مند جہاں محسوس کرنے لگا ہوں. کانفرنس کا عنوان عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں وہ عظیم الشان آفتاب و مہتاب شخصیت ہے کہ جن کا تعارف صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہے، جن کی عالم اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے دین اسلام کا چہرہ انتہائی معطر، چمکدار اور روشن ہے. آپ انتخاب رب العالمین ہیں اور انتخاب محبوب رب العالمین ہیں. انتخاب کی وجہ اسلام کو عزت دینا ہے، انتخاب کی وجہ اسلام کی شان و شوکت ہے، انتخاب کی وجہ اسلام کی سربلندی ہے، انتخاب کی وجہ اسلام کی سرفرازی ہے، انتخاب کی وجہ گلشن اسلام کو مہکانا ہے. خدا را مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مسجد نبوی میں وہ وقت تھا، اصحاب پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر جلوہ افروز تھے. آپ کی نگاہوں میں جلال ایمانی تھا، دل میں سود نبوی اور زبان پر حاکم عدل کا سوال تھا. آپ نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میں شریعت محمدی کے خلاف اپنی طرف سے کوئی قانون نافذ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، محفل میں بیٹھا ہوا ایک شخص زنگالود تلوار اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، جوش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے. عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ شجاع آباد کے غیرت مند باوفا بہادر نوجوانوں، یاد رکھنا یہ کوئی وزیر نہیں تھا، یہ کوئی مشیر نہیں تھا، یہ کوئی سردار نہیں تھا، یہ کوئی جاگیردار نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ کا سچا امتی تھا. فاروق
اعظم نے پھر وہی الفاظ دہرائے، اگر میں اللہ کے قانون کے علاوہ شریعت محمدیہ کے خلاف اپنی طرف سے کوئی قانون نافذ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ پھر اس دیہاتی نے کہا میں آپ کو امیر المؤمنین سمجھ کر نہیں، خلیفۃ المسلمین سمجھ کر نہیں، عادل حکمران سمجھ کر نہیں، صحابی رسول سمجھ کر نہیں، بلکہ محمد کے دین کا دشمن سمجھ کر تجھے اس تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ امت کی بیداری کا اعلان تھا، یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ اس نوجوان کی زبان سے نکلنے والا وہ زبان تھا جو فاروق اعظم کے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ آپ غصے نہیں ہوئے بلکہ جلدی سے اٹھے، سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امت کے ہوتے ہوئے عمر کبھی بھی گمراہ نہیں، اس امت کے ہوتے ہوئے عمر کبھی گمراہ۔ کیا شان ہے اس حاکم وقت کی، کیا مقام ہے اس حاکم وقت کا، کیا مرتبہ ہے اس حاکم وقت کا جو جواب میں غصے نہیں ہوتا، قید نہیں کرواتا، قتل نہیں کرواتا، بلکہ شکر ادا کرتا ہے کہ امت جاگ رہی ہے۔ یہی خلافت راشدہ کا اصل رنگ ہے، یہ وہ خلافت ہے جس پر دنیا نے رشک کیا، یہ وہ خلافت ہے، یہ وہ جمہوریت اسلامی ہے جہاں پر حاکم کو رعایا جواب دے رہی ہے۔ فاروق اعظم کا وہ سوال آج بھی امت سے جواب مانگتا ہے، اگر میں راہ شریعت سے ہٹا تو تم کیا کرو گے؟ یہ میرے پاک پیغمبر کی دعا کا ثمر ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی دعا کا نتیجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے مانگا تھا، اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، قاتل بن کے آنے والا عمر قاتل نہ رہا، عادل بن گیا۔ چشم فلک نے دیکھا عمر کے دل کے اندھیرے ختم ہو گئے، چشم فلک نے دیکھا سیرت کے بانن جھٹ گئے۔ پھر وہی عمر جو کل بتوں کو سجدہ کرتا تھا توحید میں اتنا ہوا کہ توجہ، میں عرض کر رہا تھا وہ عمر جو کل بتوں کی عبادت کرتا تھا پھر توحید میں اتنا کامل ہوا کہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے بھی حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتا ہے حجر اسود فخر مت کرنا، آج عمر پتھروں کا پجاری نہیں ہے، آج عمر ایک رب کا پجاری ہے اور اسی رب کی عبادت کا ارادہ کرتے ہوئے عمر تیرا بوسہ لے رہا ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ عمر تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے تیرا بوسہ لیا تھا، ورنہ عمر پتھروں کی تعظیم چھوڑ چکا ہے، ورنہ عمر پتھروں کی عبادت چھوڑ چکا ہے۔ اب عمر پہلے والا عمر نہیں رہا، اب عمر جرأت والا ہے، اب عمر بہادری والا ہے،
اب عمر محبت والا ہے، اب عمر ایمان والا ہے، اب عمر ہدایت والا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی دعا کا ثمر ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹہل جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے،